اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مہدویت کے بارے میں بحث کریں کہ کس طرح اس زمین پر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح اس حکومت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سوال کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بہت سارے اشارات دیے ہیں، قرآن مجید میں بہت ساری آیات بھی ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک قوم ہے بنی اسرائیل، قرآن مجید میں اس قوم کے بارے میں اور اس قوم کے متعلق خداوند نے تقریباً 1000 آیات کے قریب نازل کی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح ایک ولی معصوم، ایک منجی کا انتظار کیا اور کس طرح اس ولی معصوم کی انہوں نے پیروی کی۔ کیا یہ حکومت موعود تک پہنچ سکے یا نہیں، اس کی ہم بررسی کرنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک قوم تھی۔ یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کہ ان کی جو مصر میں حکومت تھی، اس کے بعد یہ بہت زیادہ پھیل گئے اور بعد میں آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے بعد یہ لوگ ان قبطیوں کے ان کے اوپر غالب آ گئے۔ یہ بنی اسرائیل بہت ہی مظلوم ہو گئے، یعنی دن رات ان پر ظلم ہوتے تھے۔ مختلف جو فرعون تھے، فرعونوں کا وہ سلسلہ تھا، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے، ان کی خواتین کو اذیت کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ تمہاری قوم میں ایک منجی آئے گا، ایک ولی معصوم آئے گا کہ جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ آ کر تمہیں نجات دے گا۔ ان کے علماء بھی بارہا نسل در نسل ان کو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ اگر چاہتے ہو کہ منجی کا ظہور ہو تو تم لوگ اپنے اعمال ٹھیک رکھو، اپنے دین پر قابو رہو۔ ان لوگوں پر ظلم ہوتے تھے، ان کی خواتین کو اذیت کی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ جاتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر گریا کرتے تھے، خداوند کی بارگاہ سے دعا مانگتے تھے کہ خدایا اس منجی کا جلد ہی ظہور ہو جائے۔ تو خداوند نے ایک دفعہ ان کی دعا قبول کر لی کہ یہ کیونکہ انہوں نے خالص ہو کر بیابان میں جا کر اتنا گریا کیا کہ بالآخر خدا نے اس قوم کے منجی کو، اس قوم کے ولی معصوم کو ان کی طرف بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم میں آئے تو انہوں نے اس قوم کو بہت عزت دی، انہوں نے اس قوم کو فرعون سے چھٹکارا دلایا۔ یہ بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے کہ ہمارا منجی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ فرعون جو بھی کام کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے کاموں کے آگے ان کا دفاع کرتے تھے بنی اسرائیل کا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خود فرعون کے شر سے نجات پا جائیں اور خود اپنی ایک حکومت بنائیں، الہی حکومت؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ عہد باندھو خدا کے ساتھ تو خداوند تمہارے لیے الہی حکومت کا قیام کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم الہی حکومت کی طرف جائیں گے اور اس کا قیام کریں گے۔ تو خداوند نے کہا کہ مبارک ہو کہ تمہارے لیے میں نے سرزمین موعود کا قیام کر دیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس سرزمین کی طرف حرکت کرو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے، ہم آمادہ ہیں، ہم فرعون کے شر سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ رات کو ہم مصر سے نکل جائیں گے۔ ساری قوم، ساری بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ صبح جب گئے تو دیکھا راستے میں دریا آ گیا ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا اب تک تو فرعون بھی مطلع ہو چکا ہوگا، اب ہم کیا کریں؟ بہت سارے انہوں نے آپس میں چیمے گویاں کرنے لگ گئے کہ اب ہم کیا کریں، اب تو ہم پھنس گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے خدا پر اعتماد کیا ہے، تم لوگ اپنے خدا پر توکل رکھو، خود خدا ہی تمہاری مدد کرے گا۔ وہیں پر خداوند نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے راستہ بنایا۔
مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا وہ عصا مارا، دریا میں راستے بن گئے ان کے لیے۔ جب تک ان کا آخری بندہ اس دریا سے نہیں نکلا، دریا آپس میں جدا رہا، یعنی راستے میں راستہ بنا رہا دریا کے اندر۔ جب ان کا آخری بندہ وہاں سے نکلا تو دریا آپس میں مل گیا اور وہ فرعون اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو حیرت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خوش ہو کر کہ کتنا آسانی سے آپ نے اس فرعون کو غرق کر دیا ہے۔ تو یہ چل پڑے آگے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیوں بنی اسرائیل واپس مصر لوٹ کر نہ گئے، کیونکہ اب تو فرعون بھی مر چکا تھا، غرق ہو گیا تھا۔ تو اس کا یہ جواب ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ یہ سرزمین موعود کی طرف جائیں گے، خدا کی حکومت کا قیام کریں گے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ چلیں آگے، ہم چلتے ہیں سرزمین موعود کی طرف، اس الہی حکومت کی طرف۔ راستے میں چلتے چلتے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم پیاسے ہیں۔ تقریباً روایت میں ملتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، بالآخر انسان تھے۔ انہوں نے کہا ہم بہت پیاسے ہیں، ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں اب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑے پتھر کو اپنا عصا مارا، اس سے 12 چشمے نکلے، سب کے سب سیراب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اپنے ساتھ حمل کر لو، جہاں بھی تمہیں پیاس لگے اس سے پانی پی لینا۔ یعنی یہ خداوند نے اس قوم کو، کیونکہ انہوں نے وہ یہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے حکومت الہی کی خواہش کی تھی، اس سے پہلے حکومت الہی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے تو وہ وزیر تھے، امیر نہیں تھے، حاکم نہیں تھے۔ تو یہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے حکومت الہی کی خواہش کی تھی۔ آگے چلے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم بھوکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم صبر کرو، خداوند کی طرف سے بہترین غذا تمہارے لیے آئے گی۔ تو قرآن میں ملتا ہے کہ ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، یعنی بہترین غذا۔ تھوڑا آگے چلے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے سر جل جاتے ہیں سورج کی گرمی سے۔ تو خداوند نے بادل بھیج دیے ان کے لیے۔ بڑے ہی بہترین انداز سے یہ جا رہے تھے سرزمین موعود کی طرف، اس الہی حکومت کی طرف۔ یہ جو بھی کہتے تھے خداوند ان کی بات قبول کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں فقط اور فقط اس لیے تھیں کیونکہ انہوں نے حکومت الہی کی خواہش کی تھی۔ پھر یہ انہوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ ہم کب پہنچیں گے اس سرزمین کی طرف؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم پہنچ جائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ خداوند نے ان کا امتحان لینا تھا۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ولی معصوم کی حکومت تک پہنچے تو اسے کچھ امتحان دینے ہوں گے۔ خداوند نے یہی امتحان قرآن میں بھی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان تھا توکل خداوند پر۔ یہ جب دریا پر پہنچے تھے نا فرعون کے ڈر سے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہ ہم تو دریا پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہیں ہو، میں نے دریا کا راستہ کھول دیا، عصا کے ذریعے تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے حضرت موسیٰ گئے، بعد میں یہ ان کے پیچھے آئے۔ یعنی اگر آپ نے حکومت مہدوی تک پہنچنا ہے تو خدا پر توکل کرنا ہوگا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ خداوند اقتصادی امتحان لے گا۔ انہوں نے کہا اے حضرت موسیٰ ہم کب اس سرزمین تک پہنچیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم عنقریب اس سرزمین تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اگر خداوند بتا دیتا 15 دن بعد 20 دن بعد ہم پہنچ جائیں گے تو یہ لوگ خالص نہ ہوتے، جو ان کے اندر منافقت تھی یا جو بھی خرابیاں تھیں یہ اپنے اندر چھپائے رکھتے، ظاہر نہ کرتے۔ امام زمانہ کے ظہور کی بھی مدت خداوند نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہے، یعنی مومنین خالص ہو جائیں، جس نے بھی جدا ہونا ہے اس سب سے جدا ہو جائے، تاکہ اس وقت تک پھر ناخالص بندے اس صف میں موجود نہ ہوں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے امتحان لیتے آ رہے تھے۔ بالآخر ایک جگہ پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، لن نصبر علی طعام واحد،
یعنی ہم سے ایک تو ہم پر صبر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چلو تو صحیح، راستے میں یہ آگے بہترین غذائیں تم لوگوں کو ملیں گی، جب سرزمین الہی پر پہنچ جاؤ گے تو بڑے بہترین کھانے تم لوگوں کو ملیں گے، ابھی تو سفر میں ہم۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو خود قرآن میں ہے، انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا کہ ہمیں یہ پیاز اور دال اور یہ چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اتنی اعلیٰ غذا کو چھوڑ کر، اتنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کر رہے ہو، کیا تم ان چیزوں پر راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم انہی چیزوں پر راضی ہیں۔ تو یہیں پر قرآن کی آیت ہے اہبتوا مصرا، بھئی تم لوگ دفع ہو جاؤ اسی مصر میں جہاں پر تم تھے، یعنی کہ تم اس سرزمین کے لائق ہی نہیں ہو جو خداوند نے تمہیں دی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، یہ وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا کی ساری نعمات واپس چلی گئیں، مان و سلوہ بھی ختم، وہ بادل بھی ختم، وہ پتھر جو جیسے پانی آتا تھا اس سے بھی پانی آنا ختم ہو گیا۔ تو یہ لوگ نہ پیچھے جا سکتے تھے اور نہ ہی آگے، کیونکہ انہوں نے خود خدا کا وہ جو عہد تھا توڑ دیا تھا۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور رو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ نہیں، ہم اس سرزمین الہی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان اور خدا کے درمیان واسطہ بنے اور ان کے لیے شفاعت کی، خداوند نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اب شرط یہ تھی کہ اب ایسے ہی جانا ہے اس سرزمین کی طرف، نہ اب من و سلوہ ہے، نہ اب پانی ہے اور نہ ہی کوئی بادل، یعنی انسانوں کی طرح یہ جا رہے تھے، نعمات میں جا رہے تھے، لیکن ان کو وہ قبول نہیں تھی۔ ان کا جب امتحان ہوا تو یہ اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہوئے، تو اب انہوں نے ایسے ہی سفر شروع کیا۔ ملتا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے پھر وہ جنگل سے ٹڈیاں پکڑ کر، صحرا سے درختوں کی جڑیں اکھاڑ کر وہ کھاتے تھے اور بالآخر مشکلوں سے یہ پہنچے اس سرزمین تک۔ جب اس سرزمین تک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سرزمین ہے، اسی سرزمین میں کچھ ظالم اور ستمکار لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کو مار کر بھگانا ہے اور یہاں سے خارج کرنا ہے، پھر تم لوگ یہاں پر آباد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں سے حرکت بھی نہیں کریں گے، ہم ان ظالمون کے ساتھ جا کر لڑیں، پتہ نہیں کون ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے تو زیادہ یہ ظالم نہیں ہے نا، تم اتنی بڑی تعداد ہے تمہاری، جاؤ اور ان کو خارج کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، بھئی تم اور تمہارا خدا جاؤ، ان کو وہاں سے نکالو، ہم بھی پیچھے آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ناراض ہو گئے ان سے۔ ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن پہلے پتہ تو کریں گے یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے 10 لوگ گئے تاکہ شہر میں جا کر پتہ کریں گے یہ ہیں کس طرح کے ان کے ہتھیار ہیں، ان سارے یہ اطلاعات جمع کرنے گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو اتنا وہ ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اتنا بڑے بڑے لوگ، اتنا ان کے اسلحے، ہتھیار، ان کے گردن، ان کے بازو، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اصلاً ہم یہاں پر داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہاں پر نہیں جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ سرزمین الہی ہے، یہ وہی سرزمین کے جس کا خداوند نے وعدہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مر جائیں گے، داخل نہیں جائیں گے۔ تو یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے ناراض ہو گئے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں بھی آیت ہے فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدایا میرے اور اس قوم فاسق کے درمیان فاصلہ ڈال دے کہ یہ قوم حکومت الہی کے قابل ہی نہیں۔ یعنی خداوند نے ان سے امتحانات لیے، لیکن یہ امتحانات میں قبول نہ ہوئے، پاس نہ ہو سکے اپنے امتحانات میں۔ خداوند نے بھی اس قوم کو چھوڑ دیا،
یہ وہ قوم کے جن کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ خداوند نے اس قوم کو ساری قوموں پر برتری دی، فضیلت دی، لیکن یہ قوم پھر بھی انہوں نے کوتاہی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا، اپنے ولی معصوم کو اکیلا چھوڑ دیا، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ خدایا میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ ہو۔ خود ملتا ہے کہ مولا امیر کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھ کر منبر کے اوپر مولا روتے تھے، کہتے تھے کہ اے کاش میں نے تم لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا اصلاً، اگر ہمارا امام بھی ایسا کہے ہمارے لیے تو پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر کائنات کی شہادت سے ایک رات پہلے 18 رمضان کو مولا امیر کائنات نے بھی یہی کہا تھا کہ خدایا مجھے اس قوم سے جدا کر دے۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں نے اپنے امام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھیں گے، اپنے امام کو نہیں سمجھیں گے، تو خداوند اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا امام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں پر خداوند نے ان پر لعنت کی، وہ وہیں پر گمراہ ہو گئے، اتنا وہ سرکش قوم بن گئے کہ کہتے ہیں کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر صبح ہونے تک یہ لوگ 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، اتنا سرکش قوم بن گئی تھی بنی اسرائیل۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس قوم سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔